سیدھا بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بروز ہفتہ 17 صفر سن 1448 ہجری، 1 اگست سن 2026. بعد نماز ظہر چھٹی سے کچھ دیر قبل مقام مدرسہ تجوید القرآن امدادیہ کے اندر طلباء سے روزانہ دین کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اب اسلامی چینل قاری عبدالرحمن ملباری پہ اپلوڈ کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. شام کو اگر کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 نورانی فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے عمل کے اوپر کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے جس سے آج کل ہم محروم ہیں. جب بھی کیا کہتے ہیں کوئی مریض بیمار ہوتا ہے اس کی صحت کے بارے میں معلومات کے لیے عیادت کے لیے جانا چاہیے. عیادت کرنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان کا آرام کا خیال کرتے ہوئے پھر جائے. پہلے معلوم کر لے کہ بھئی جس وقت آپ جا رہے ہیں اس وقت ان کے کوئی آرام کا وقت تو نہیں ہے، سمجھے، یا کوئی اور مشغولیت تو نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی بتا کے نہیں جاتا، پوچھ کے نہیں جاتا، وہاں پہ جب جاتا ہے تو وہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھئی مریض ابھی سو رہے، یا دوا کا نشہ ہے یا کسی تقاضے میں مشغول ہے، سمجھے بات. تو اس کو واپسی آنا پڑتا ہے. پھر آدمی اپنے ذہن سے غلط فہمیاں پال لیتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں معلوم کر کے پھر جائے. اگر بے تکلف ہے، چاہے دوست ہے چاہے رشتہ دار ہے کوئی عزیز ہے، بے تکلف ہے تو آپ اگر گئے تو پھر بھی آرام کا خیال رکھیں. اگر وہاں سے یہ پیغام ملے کہ بھئی آرام میں ہے تو واپسی آ جائے، ویسے آپ کا مقصد پورا ہو گیا، ثواب آپ کو ملے گا. اور آدمی جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو کچھ ہدیہ لے کے چلے جائے. کچھ اس قسم کے مریض ہوتے ہیں جن کو اسباب کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی کے علم میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ غریب ہے، متوسط ہے، اور جس بیماری میں یہ اس وقت مبتلا ہے یہ مہنگی ہے، سمجھے بات. تو اس وقت پھل فروٹ لے جانے کے بجائے آدمی اس کے پیسے ان کے حوالے کر دے. ہاں سمجھ رہے، ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہے، وہ پھل فروٹ کا کیا کرے گا؟ ایسے ہی ہے،
اس کو اچھا لگے گا. اگر آپ اس کو نقد پیسے دے دیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں اپنی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کر لے گا. کوئی اعلیٰ درجے کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، مال اسباب دیے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جاتے ہوئے آدمی پھول لے گیا، سمجھے بات، یا کوئی پھل فروٹ لے گیا تو یہ ایک ہدیہ ہو جائے گا ہماری طرف سے. لیکن جس کو اسباب کی ضرورت ہے تو وہ اسباب دے دے، تاکہ وہ اپنی ضرورت، دوا کی ضرورت ہے یا کیا پتہ اس کے علاج پہ اتنے اسباب لگ رہے ہیں، گھر میں ضرورت ہو، خفیہ طریقے سے اس کو ہدیہ. لیکن ہدیہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جا کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں. جب مریض کے پاس آدمی جاتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا بأس طہور انشاء اللہ، کہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو بہتر صحت و تندرستی عطا فرمائے. یہ دعا دے اور کم سے کم وقت بیٹھے. بعض دفعہ آدمی جاتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کے قصے کہانیاں کھول دیتا ہے. یہ موقع نہیں ہے، موقع نہیں ہے. کیا پتہ آپ جب پہنچے ہیں، اب آپ سے ملاقات کے بعد اس کا آرام کا وقت ہو، یا دوا کھانے کا وقت ہو، یا بیماری میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، میل جول کم چاہتا ہے. اب آپ جب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بیٹھنا اس کی طبیعت پہ گرا گزر رہا ہے، حالانکہ آپ تو گئے تھے عیادت کرنے، اس کی راحت کا ذریعہ بننے، سمجھے بات. اب آپ ادھر فضول بیٹھ کے فضولیات کی لگے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کی طبیعت پہ وہ گرا گزر رہا ہے. لازمی بات ہے، منہ سے تو نہیں بولے گا. ایک بندہ جو ہے وہ مریض کی عیادت کے لیے گیا اور بیٹھ گیا، باتیں کر رہا ہے، ادھر کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. آدمی قبرستان میں جاتا ہے، وہاں پہ بھی شروع ہو جاتا ہے. خدا کا خوف نہیں ہے. مریض کے پاس بیٹھا ہوا مریض چاہ رہا کہ یہ چلے جائے. تو کافی دیر کے بعد اس نے کہا کہ اور بھی آتے رہتے نا، ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں. تو ایک پیچھے جو وہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بندے آئے، وہ اٹھ کے مل کے چلے گئے. تو اس نے کہا میں دروازہ بند کر دوں. کیا کر دوں؟ دروازہ بند کر دوں. مریض نے کہا دروازہ بند کرو لیکن باہر جا کے. بات سمجھ رہے ہو میں، کہ اندر سے بند نہیں کرو، آپ باہر جاؤ پھر بند کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ آدمی جو بیٹھا ہوا تھا وہ اس کی طبیعت پہ گرا گزر رہا تھا. کیونکہ آدمی جب مریض ہوتا ہے تو صحت کا زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں، لیکن مریض تو ویسے ہی بیچارہ اپنے مرض کی شدت کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے، سمجھے. تو آپ کا بیٹھنا اور پھر باتیں کرنا، کیونکہ خاموش تو کوئی بیٹھتا نہیں ہے، یا تو مریض سے بات کرے گا یا پھر وہاں کوئی بیٹھا ہوگا اس کی خدمت پہ، اس پہ لگا رہے گا، پھر وہ مشورہ بھی دیتا رہے گا. اور تیسری بات، پہلی بات تو یہ کہ آدمی جب جائے تو کوئی ہدیہ تحفہ لے جائے پھر مریض کے حساب سے. دوسری بات کہ جب مریض کی عیادت کو جائے تو کم سے کم وقت بیٹھے، اس کی راحت کا ذریعہ بنے، اس کی طبیعت پہ بوجھل پن کا ذریعہ نہ بنے، اور پوچھ کے جائے، سمجھے، تاکہ ملنا آسان ہو. اور تیسری بات کہ وہاں پہ جو ہے کھانے پینے سے بچے.
समझे, बैठ जाते हैं, ज़्यादा बैठेगा तो वो पूछेगा पानी, पानी को पी गया, चाय का पूछेगा अभी ठंडा गर्म, समझे, ठंडा गर्म। बाजे तो बोलते हैं नहीं नहीं, लेकिन ज़्यादा बैठता तो आदमी को खुद ही एहसास होता, कुछ ना कुछ करता। आप सोचो कि जो पहले मरीज़ का इतना उठा रहे हैं अखराजात, तो ये जो लंबी लाइन होती है इनको कहाँ से पूरा करेंगे। ये मैं मुआशरे की बातें बता रहा हूँ, ये असल में है, ये मेरी सोच नहीं है, ये असल में चीज़ है। लोग दिल से क्या कहते हैं नहीं करते हैं, वो बेचारा मरीज़ की पत्नी कैसे खिदमत कर रहे हैं, आने वाला लाजिमात है, मेहमान है, समझे बात। और रस्म और रिवाज होता है बाज़ दफ़ा, कुछ क्या कहते हैं दुनिया का हिसाब किताब रख के वो करते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं करते। और किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि किसी मोमिन का उसकी रज़ा के बगैर जो है माल को इस्तेमाल करे, समझे। इसलिए जहाँ पे जाए वहाँ पे कम से कम वक्त बैठे, उसकी राहत का ज़रिया बने, दुआ दें और दुआ करते रहें, और खाने पीने से बचें, समझे। दो मौके होते हैं जिसके ऊपर खाने पीने से बचना चाहिए। एक मरीज़ की इयादत को जब आदमी जाए तो जब खाने पीने से बचे, ताकि उनके घर वालों पर बोझ न बने। अल्लाह ताला हमें हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। आमीन। इंसान के लिए जो है ना राहत सिर्फ सुन्नत में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के अंदर ही राहत है। आजकल की जो रस्म व रिवाज बिदआत की वजह से इतने सवाब वाले अमल वो क्या कहते रह गए, उससे हम महरूम हो गए। एक तो करते नहीं, करते हैं तो सुन्नत के खिलाफ। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना अजर व सवाब रखा है कि एक सिर्फ मरीज़ की इयादत के ऊपर 70,000 फरिश्ते जो मासूम हैं, गुनाह से पाक हैं, वो इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। सुबह से शाम तक मग़फ़िरत की दुआ, सोचो। और शाम को जा रहा है तो सुबह तक सिर्फ एक अमल पे, लेकिन वो अमल सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों को सुनने की, समझने की और फिर हम सबको, पूरी उम्मत को इस पर अमल करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। इन बातों को हम सब के लिए, पूरी उम्मत के लिए नाफे बनाए, क़यामत सदका जारिया बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु